ہمارے ووٹر حضرات جو ہماری عوام ہے وہ اتنے کوئی معصوم ہیں، سخت لفظ نہیں میں استعمال کرتا، اتنے کوئی معصوم ہیں بلکہ بنتے ہیں معصوم ہے نہیں اتنے۔ جب بھی یہ ووٹ کاسٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے اور انتخابات کا وقت نزدیک آتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چینج نیشن پر بہزاد احمد ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، بلکہ کرنٹ سیناریو کے حوالے سے ہم نے سوچا آپ کو بتایا جائے، جیسے ہم نے ایک اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ووٹ کس کو دیا جائے، آپ اپنا نمائندہ کیسے منتخب کریں۔ تو ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص کوئی پیچیدہ نظام بنا دیا جو ہمارے اشرافیہ، جو سو کالڈ اشرافیہ کہلواتی ہے اپنے آپ کو، اور جو ہمارے اوپر برسر اقتدار رہتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا پیچیدہ نظام بنا دیا ہے، ان کے لیے سمجھنے کے لیے بالکل ایزی ہے، لیکن ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے یا اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتے۔ تو وہ انہوں نے کوئی ایسی چال چلی ہوئی ہیں کہ ہم جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ اسی خاندان کو جا رہا ہوتا ہے ووٹ۔ تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ کیسے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹل جو ہماری سیاست ہے، یہ سیاست تو ہوتی ہے نا خدمت کے لیے، لیکن جو ہماری سیاست ہے یہ مافیا ہے ایک قسم کا، اور مافیا بھی اس طرح کا کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک فیملی کا ممبر ہے وہ نون لیگ میں ہے، اور دوسرا فیملی کا ممبر اس کا پی ٹی آئی کے اندر ہے، تیسرا اس کا پیپلز پارٹی کے اندر ہے۔ اس کی موٹی موٹی مثال جو ہمارے سامنے بڑی مشہور مثالیں ہیں، محمد زبیر اور اسد عمر دونوں بھائی ہیں، ایک نون لیگ میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں تھے وہ، اور دوسرے عمران اسماعیل صاحب ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب، دونوں بھائی ہیں، اور ایک دوسری جماعت میں، ایک دوسری جماعت میں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں، بیٹی کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑ رہی ہے، ماں کسی اور سے لڑ رہی ہے، باپ کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے، بیٹا کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اب بھی آپ خبریں پڑھیں نا، جو پرنٹ میڈیا پہ ہمارے چھپتی ہیں، اس کے اندر آپ کو اس طرح کے لاتعداد کیسز وہ ایک دلچسپی کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی آپس میں دونوں باپ بیٹے کا اختلاف اتنا ہے، وہ نون لیگ میں چلا گیا، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے گا، لڑیں گے بھی ایک ہی حلقے سے۔ اب بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو بیسیکلی وہ، کہ آپ دیکھیں ایک گھر ہے، بالفرض ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو کہ ایک گھر ہے، اس کے اندر پانچ باشندے ان کے افراد رہتے ہیں۔ اب وہ مختلف پانچوں مختلف پارٹیز کے اندر ہیں، وہ رہ رہے ہیں، اور اپنا انہوں نے سیاسی کیریئر ہر کسی نے ایک دوسری ڈویژن میں بنایا ہوا ہے، دوسری سیاسی پارٹی کو اپنایا ہوا ہے۔ اب ان کا جو مین آبجیکٹ جو ہے وہ سیٹ حاصل کرنا ہے۔ آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ طاقت ایک انتہا کا برا نشہ ہے، اور اس کی لالچ جو ہے اور اس کے حصول کی جو خواہش ہے وہ اس کی انتہا کی بس اب میں اس کو بیان نہیں کر سکتا آپ کو کہ ان کو کیسے، وہ جیسے ایک نشے کو نشے کی لت لگ جاتی ہے نا، اسی طرح ان کو بھی، سیاستدانوں کو بھی ہمارے طاقت کی لت لگی ہوئی ہے۔ تو وہ پارٹی کسی میں جوائن کر لیتے ہیں سارے، کہ آپ اس پارٹی میں چلے جاؤ، آپ اس پارٹی میں چلے جاؤ، آپ اس پارٹی میں، پھر وہ مختلف حلقوں سے لڑتے ہیں۔ کوئی عوام کی دلچسپی بڑھانے کے لیے وہ جو مثال کے طور پہ اب باپ بیٹا ہیں، انہوں نے دونوں، ایک پی ٹی ایم میں چلا گیا، ایک نون لیگ میں چلا گیا، اب وہ ایک ہی حلقے سے کھڑے بھی ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ اب ہمارے عوام جو معصوم ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے تو معصوم نہیں ہوتے، لیکن جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو معصوم بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں۔ تو وہ ایک حلقہ اب ہے، تو اس کے اندر وہ دونوں باپ بیٹا اگینسٹ ایک دوسرے کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے نا، وہ کہیں گے نہیں نہیں دیکھو بیٹا اس کے اگینسٹ ہو گیا، وہ دیکھو باپ کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، ہم تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہم تو دوسروں کو بھی کنونس کریں گے، دیکھیں جی وہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ تو وہ ووٹ بینک کا تھوڑا سا کھینچ لائیں گے دوسرے پارٹی کے لیے، اور نون لیگ کے جو سپورٹر ہوں گے وہ کہیں گے دیکھو جی وہ باپ نون لیگ سے لڑ رہا ہے، اس کا بیٹا پی ٹی آئی میں چلا گیا، لیکن باپ نے دیکھو نون لیگ چھوڑی نہیں ہے، اور وہ اپنی جو فنڈامنٹلزم جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر قائم ہے، نواز شریف کے جو نظریہ اس کے اوپر قائم ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے چکر میں ہوں گے۔ اب وہ بیٹا اور باپ دونوں اندر سے ایک ہی ہوں گے، وہ باپ اور بیٹا آپس میں ڈسکشن کرتے ہوں گے کہ آپ جیت جاؤ یا آپ جیت جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دونوں نے الیکشن جیتیں گے، اور اس جو اسمبلی کی سیٹ ہے اس کے اوپر ہم جیت جائیں گے، مال و متا تو ہمارے گھر کے اندر ہی آئے گا نا، ہم دونوں اکٹھے ہیں، پروٹوکول بھی ساروں کو ملے گا، باپ جیت گیا اگر پروٹوکول بیٹے کو بھی ملے گا، بیٹا جیت گیا تو باپ کو پروٹوکول ملے گا، پولیس ولیس آگے ڈالے شالے یہ وہ سارا کچھ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بینیفیشری جو ہے وہ ووٹر کی بجائے جو سیاستدان ہے وہی ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ۔ اور میں اس لیے بالخصوص آپ ایسے بندوں کو ووٹ نہ دیں جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑ رہے ہوں، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی آزاد امیدوار کو دے دیں اور کوئی دوسری پارٹی کو دیتے ہیں۔ اور اب ہمارے جو یہاں پہ اس وقت چل رہا ہے، الیکشن کا سینیریو چل رہا ہے، اور جو بھی ہے
یہ دیکھیں اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سارا دن وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، دوسروں کی مخالف پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ایٹ دی اینڈ گھر آتے ہیں شام کو اپنی پروگرس بتاتے ہیں جی ہم نے یوں کیا۔ یہ ایک مافیا قسم کے لوگ ہیں، اور اپنا مفاد ان کو صرف عزیز ہے، عوام کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے۔ اگر پارٹی سے ماورائے ہو کے کہ دیکھیں پارٹی جو بھی ہے، ہمیں آج تک کسی نے بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں دیا، ملک پاکستان کو بھی اتنا فائدہ نہیں دیا۔ کوئی کہتا ہے جی نون لیگ نے یوں کر دیا، پی ٹی آئی نے یوں کر دیا۔ جو ایٹ دی اینڈ رزلٹ ہوتا ہے، جو عوام ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے، بیسیکلی فائدہ وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میری نظر میں تو آج تک کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا کہ کیا وہی عام شہری جو ہے ہمارا بیچارہ کل بھی رو رہا تھا اور آج بھی رو رہا ہے، ماضی میں بھی اس کا برا حال تھا، آج بھی اس کا برا حال ہے۔ چاہے اس کی تنخواہ یہ کہتے ہیں ہم نے 35,000 کر دیا، 32,000 کر دیا، 30,000 کر دیا، لیکن اس کے جو معاشی حالت ہے اس کی وہ ویسی کی ویسی ہی ہے جب وہ 12,000 تنخواہ لے رہا تھا۔ تو اس نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، چاہے آپ موٹر ویز بنا دیں، چاہے جو مرضی کر دیں، کہ اسپیسیفکلی وہ نظر نہیں آتا کہ عوام کے اندر نا کوئی بہتری نہیں ہو رہی۔ تو وہ وہیں کے وہیں بیچارے ہماری جو غریب طبقہ، جو پسماندہ طبقہ جو ہے، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ وہ پیسے بھی اگر ان کے بڑھے ہیں تو وہ مہنگائی بھی اس تناسب سے، بلکہ اس سے 1.5 گنا تناسب سے زیادہ بڑھی ہے۔ تو آپ جس کو بھی ووٹ دیں سوچ سمجھ کے دیں، اور اس سے بالکل حلف لیں۔ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، لوگ قرآن پہ حلف دے کے جی ہم ووٹ اس کو دیں گے، اور اس طرح وہ رشوت دیتے ہیں ان کو۔ تو آپ بھی اپنے نمائندے سے حلف لیں نا، اس کو کہیں جی حلف دے ہمیں، اگر آپ نے کام نہیں کیا، فلانی پارٹی کو جوائن کیا، بلکہ ان کے خلاف تو عوام کو الیکشن کمیشن میں جا کے اپیل دائر کرنی چاہیے گی، ہم نے تو ان کو آزاد حیثیت میں ووٹ دیا تھا، انہوں نے فلاں پارٹی کیوں جوائن کی ہے، یہ ہمارا ووٹ کی تذلیل ہے، تو ان کو ڈس کوالیفائی کیا جائے۔ تو اس طرح کا بھی کوئی ریٹ پٹیشن ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی۔ اگر کوئی آزاد امیدوار اگر آپ کی ناپسندیدہ پارٹی میں کو جوائن کر لیتا ہے تو آپ کو اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح کا قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ بھئی اگر کوئی بندہ آپ کے ووٹر ہیں، مثال کے طور پر 50,000 کے قریب ووٹر ہیں اس بندے کے، اگر اس کے کوئی 25 سے 30,000 ووٹر اگر پلی دیتے ہیں اس کے اگینسٹ کہ بھئی اس نے، ہم اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، ہم نے اس کو ووٹ دیا، اور یہ فلاں پارٹی کو جس نے جوائن کر لیا، تو اس سیٹ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اس بندے کو اس سیٹ سے، یہاں پہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں۔ تو کیونکہ پیسہ جب ہمارا عوام کا، ہم منتخب کر رہے ہیں نمائندے کے، اور اگر کوئی آزاد امیدوار اس طرح کسی دوسری پارٹی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف تو کوئی نہ کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ ساری آپ کو تھوڑی سی ہم نے گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کا استعمال کریں، اور پاکستان کے اندر بھی کوئی مثبت تبدیلی آئے تاکہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے اوپر سوچیں گے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہزاد احمد کو اللہ حافظ۔